أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ لاسٹ پارٹ آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہم لوگوں کا، اور پھر تھوڑا ریویژن کر کے آپ لوگوں کو ایگزام انشاءاللہ پھر دینا ہے. امید ہے کہ پڑھائی اچھے سے شروع کر دی ہوگی آپ سبھی نے، اور ترجمہ پڑھیں کئی بار، اور جو نوٹس آپ نے بنائے ہیں اگر کسی کے رہ گئے ہیں تو دیکھیں، ریکارڈنگ سننے کی کوشش کریں، اس میں سے لکھیں، کیونکہ ریکارڈنگ کافی چھوٹی ہی ہے الحمدللہ بنی ہوئی، ورنہ اور کلاسز جو آپ کے پراپر اگر ہوتا تو وہ 1 گھنٹے سے اوپر کی ہوتی ہیں وہ. تو الحمدللہ آسانیاں ہیں، اور ایک یہ بہترین سورہ سمجھنے اور اس میں سے فائدے نکالنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، تو اپنی طرف سے ہمیں کمی نہیں چھوڑتے جانا ہے اس میں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ جب ہم دی ہوئی نعمت میں شکر نہیں کر رہے ہوتے اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال وغیرہ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر وہ نعمت جانے کے جو ہے وہ چیزیں وقت شروع ہونا ہو جاتا ہے، یا اس کا صحیح طریقے پر استعمال جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا پھر. تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب اچھے سے پڑھنے لکھنے والے بنے، اور خالی سن کے خالی اس طرح کے بجائے آپ ایفرٹ کریں، کوششیں کریں، ایک دفعہ پورا کورس جو ہے اس کو ریپیٹ سننے کی لگا کر کے خالی اگر سن بھی لیں، اور ٹرانسلیشن اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تب بھی کافی ہو جاتا ہے الحمدللہ، کہ آپ اس میں کیا کیا قصے گزرے ہیں، کیا بات چل رہی ہے، اور اس سے انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں. تو بہت زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اس آیت کا ترجمہ نہیں آ رہا، لیکن آپ کو سمجھ تو آئی ہوگی نا کہ ہاں یہ بات ہے، کیونکہ ہماری اپنی زبان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سیکھا، یہ بات، یہ قصہ گزرا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، یہ بات ہو رہی تھی. پھر شرک کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، یہ آپ سیپریٹ کر سکتی ہیں اس میں کہ ہاں ان آیتوں میں سادہ قرآن کھولنے کی آپ سبھی کو اجازت ہوتی ہے ایگزام کے دوران، تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. کوئی نشانی آپ نے اس میں کچھ لکھ کے نہ رکھا ہو، سادہ قرآن ہو، جتنا آپ بتا پائیں، جتنا نہیں بتا پائیں تو آپ کو خود ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ میں نے اتنا شارٹ کورس تھا جوائن کیا، اتنی بڑی سورت تھی اور اس کو اتنے اسی حساب سے پڑھا، اور الحمدللہ میں 2 جواب تو دے پائی، 8 نہیں دے پائی، 2 دے پائی 10 میں سے، تب بھی یہ آپ کی جیت ہے. لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں ایگزام ہی نہیں دوں گی، اور پھر رزلٹ اچھا نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ رزلٹ تو ہمارے اللہ کے پاس ملنے. ہاں اگر آپ کو ڈر ہے کہ رزلٹ اچھا نہیں آیا تو کیا ہوا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اصل رزلٹ آپ کو اللہ کے یہاں ملنے والا ہے. یہاں اس کو آپ رزلٹ ہی نہ سمجھیے کہ آپ کا خود کا اپنے لیے ٹیسٹ ہے کہ میں دیکھوں تو میں نے اتنے دن ٹائم لگایا، کیا سیکھا، کتنا میرے دل دماغ میں بیٹھا ہے، اس کا مطلب مجھے اور لکھ کے مجھے اور اچھی طرح سے تفسیر کو سمجھ کر اور اس طرح سے کرنا ہے. تو یہ بس آپ کے اپنے پرسنل کے لیے ہے، کہیں کوئی خاندان بھر میں بانٹنے نہیں ہے کہ یہ ان کا رزلٹ تھا اور یہ اسی نمبر آ گئے اور یہ فیل ہو گئی ہیں، اور یہ اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ کئی بار شیطان نے ایسا کروایا، کیونکہ یہ کانسیپٹ انڈین پاکستانی یعنی ہم لوگ کے ٹائپ لوگوں میں بہت زیادہ ہے کہ کچھ بھی کر کے ایگزام اچھے ہو جانے چاہیے، رزلٹ اچھا آنا چاہیے. سمجھ آگے پیچھے دنیا میں کہیں بھی چلی جائے کوئی بات نہیں، سمجھ میں آ رہا ہو نہیں آ رہا ہو اس سے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا، جتنا ہمیں فرق پڑتا ہے کہ بس کسی طرح ہم ایگزام میں اچھا سا لکھ لیں اور رزلٹ اچھا آ جائے اور ہم پاس ہو جائیں. یہ کانسیپٹ ہم لوگوں نے اسکول کے ٹائم سے اپنے دماغوں میں بٹھا رکھا ہے کہ بس کسی طرح رزلٹ اچھا آ جائے، پھر پچھلا ہم سب بھلا دیں، آگے بڑھ جائیں. تو دین جو ہے وہ صرف اس طرح کا نہیں. یہاں الحمدللہ یہ کانسیپٹ ہم نے دیکھا، عربس میں یہ کانسیپٹ بالکل نہیں ہوتا کہ ایگزام میں فیل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، ایک کلاس ریپیٹ ہوگا تو کیا ہوگا، یا اگر بتا نہیں پائی تو کتنی بے عزتی ہو جائے گی،
وہ کہتے ہیں میرا پرسنل ہے، میں اپنی چیکنگ دیکھ رہی ہوں، اس کا مطلب مجھے اس کو ایک دفعہ اور دیکھنا ہے اور کرنا ہے اور پڑھنا ہے، تو وہ ریپیٹ کرتے ہیں اسے، اور سبحان اللہ بہت بہترین فائدہ نکالتے ہیں پھر۔ یہ کانسیپٹ دیکھ کے ہمارے ٹیچرز وغیرہ نے کہا تھا کہ یہ چیز میں نے انڈینس میں دیکھی ہے کہ یہ کیا تکلیف ہے آپ لوگوں کو، کیوں آگے بڑھنا، کیوں رزلٹ ہی چاہیے ہے، کیوں آپ کو ایگزام میں یا تو بیٹھنا ہے یا پھر نہیں بیٹھنا ہے، کیوں نہیں دینا ہے، اور دینا ہے تو بس آپ اس کا ایگزام لے لیں، آپ اچھا سرٹیفکیٹ بنا دیجیے، اب مجھے اس کا کام آئے گا مجھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایمان کے تقاضوں کے لحاظ سے، یہ قرآن سیکھنے کے لحاظ سے قرآن کی بے حرمتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب بھی کوشش پوری کر کے اس کا ضرور ضرور ایگزام دیجیے گا، اور کوئی اتنا مسئلہ نہیں کہ ہم کہاں کیا کر لیں گے، کیا ہوگا، تو اللہ آسانی کرے ہم سب کے لیے، اور اچھے سے فائدہ نکالنے والے، اچھے سے سمجھنے والے بنائے ہم سب کو، آمین یا رب۔ ہم لوگوں نے یہ آیت دیکھ لی تھی، آیت نمبر افحسب الذین کفروا، کہ جو کفروا کافر لوگ نہیں، آپ اس کو کیا کہیں گے، جو نہیں ماننے والے لوگ ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں میں سے کچھ کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے سوا، اپنا کارساز بنا رکھا ہے کہ یہ بچا لیں گے، یہ کر لیں گے۔ اولیاء ولی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی دوست کے لیے بھی آتا ہے، تو انہوں نے ایسے دوست بنا رکھے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حساب سے جب ہم چلیں گے یا اس کے جیسا اگر ہم چلیں گے، باقی ان کو شریعت نہیں پسند آ رہی ہوتی ہے۔ عام طور پہ اگر ہم بات کریں تو یہ تو کافروں کی اگر بات ہے کہ جو جنہوں نے بالکل سرے سے نہیں مانا ہے، تو انہوں نے کسی اور کو اپنا خدا بنا رکھا ہوا ہے، تو وہ تو خیر غلط ہی ہے۔ ہم اپنے گریبان میں اگر جھانک کے دیکھیں تو یہ کہ اللہ کے سوا اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا کارساز ہوگا، یہ ہمیں بچا لے گا، اور شریعت سے جو ہے وہ سخت وہ رکھتے ہیں دل میں کہ نبی ہمارے جو ہیں تو وہ انہوں نے کیا بتایا ہے اس کے بارے میں کوئی ہم نے جانکاریاں نہیں نکال کے رکھی ہیں، اللہ نے کیا حکم کر رکھے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ گھوم پھر کے کفر کرنا ہی، یعنی انکار کرنا ہی، نہیں ماننا ہی میں یہ سب داخل ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر اس طرح سے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی شریعت کو انکار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے اس کو انکار کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسے ولی انسان کو ایسا پیر و بابا سمجھا ہوا ہے کہ بس اب ان کے گن گاتے رہو، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو مانتے رہو، ہیں ایسے لوگ بھی دیکھیں، تو ان کے دروازے پر وہ پیٹ پھیر کر کے بھی کھڑے ہو جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ بس اب نقصان ہو گیا اور اب ناراض ہو جائیں گے، وہ ان کو ہی مناتے رہ جا رہے ہوتے ہیں۔ موسی درگاہ والے جو ٹائپ جو لوگ ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں یہ والا پارٹ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا نازل کیا، رسول کیا لے کے آ گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے ان کو اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے کیا بنا رکھا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے، جہنم۔ تو ہم کس لیول تک، کافر تو اس کے اندر آ ہی رہے ہیں کیونکہ کفر الذین کفروا ورڈ آیا ہوا ہے، جنہوں نے ٹوٹلی انکار کیا ہے۔ ہمارا کفر کہاں تک ہے، ہم کتنا انکار کر رہے ہیں، ہم نے کتنی شریعت معلوم کی ہے، ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ چل رہے ہیں، اور کتنا ہم اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو پیچھے پڑ گئے ہیں کہ بس اب یہ جو بتا دیں گے انہی کے جیسا چلنا ہے اور وہ پار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے سوا اگر ہم نے کسی اور کو کارساز سمجھ رکھا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ سفارش کرنے والے لوگ ہوں گے، شفاعت کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن شفاعت کن کی ہوگی، ان کے قاعدے ہیں، ان کے رول بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی صاف آیات میں بتا دیا، حدیث میں بتا دیا کہ جن کو اللہ اجازت دیں گے اور
آیت جو ہے وہ اگر ہم غلطی نہیں کر رہے تو کچھ اسی طرح سے ہے کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ جتنی شفاعتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی کہ ان کی مرضی چلے گی، اور اذن ورڈ بھی آیا ہوا ہے کہ اجازت جس کو اللہ دیں گے اس کی سفارشیں ہو سکیں گی۔ تو ہم اپنی طرف سے سمجھنا کہ ان کو بابا کو خوش رکھنا ہے، ان کو پیر کو خوش رکھنا ہے تاکہ یہ سفارش کر دیں گے، کوئی سرٹیفکیٹ کوئی ان کے پاس کچھ نہیں موجود ہے کہ وہ کر سکیں گے۔ تو ہمیں اصل ساری سفارشیں ساری جو وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اصل ہمیں خوش کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کو خوش رکھنا ہے۔ تو پھر گھوم پھر کے وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کو خوش رکھنا ہے۔ قل کہہ دیجئے، هل ننبئکم، حل مانے کیا؟ ننبئکم یعنی کہ نبأ مانے خبر ہوتی ہے، ہم تم سب کو خبر دیتے ہیں بالاخسرین اعمالا، بہت زیادہ سمجھنے کے لیے جو ہے یہ آیات یہاں پر ہیں ہم سبھی کے لیے کہ کہہ دیجئے کیا ہم خبر دیں تم سب کو؟ کم جو آ گیا ہے، کاف جو اگر صرف کاف ہوتا ہے تو اس میں کاف اگر فتح کے ربو کا یا اس طرح سے ہو تو تمہارے میل کے لیے ربو کی، تمہارے فیمیل کے لیے ربکم، تم سب کے لیے کننبئکم، ہم نون جو ہے وہ ہم کی میننگ دے رہا ہے، ہم تم سب کو خبر دیں۔ تم سب کیسے ہو گیا؟ میم آ گیا کم کی وجہ سے، بالاخسرین کہ خسارہ جو ورڈ اس میں آیا خسارہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، اخسر جیسے کہ کبیر مانے بڑا لیکن اکبر سب سے بڑا، صغیر مانے چھوٹا لیکن اصغر سب سے بڑا نا، سپرلیٹو ڈگری میں بھی چلے اخسرین، سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں۔ تو اب دیکھیں بہت بہت تیز ہمیں کان کھول کے سننے لگنا چاہیے کہ ایسے کون لوگ ہیں جو عمل کر بھی رہے ہیں اور سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بھی لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں خبر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاہ کرنے کہہ دیا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ دیکھیں، اب آپ کہیے کہ یہ پورا پیپر جو ہم ایگزام دے رہے آئے ہیں اللہ کے یہاں اوپن ہے، چیٹنگ ہے اس میں، یہ بھی بتا دیا گیا ہے اس کے بھی بتا دیا گیا ہے، بس اب کر کے دکھانا ہے، سارے ریزلٹس آؤٹ ہیں کہ ایسا کریں گے تو یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے، یہ کریں گے تو یہ گفٹ ملے گا، جنت ملے گی وغیرہ، تو سب کچھ معلوم ہے۔ اور مارکنگ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مارکس ہمیں معلوم ہوتے ہیں یہ کرنے پر اتنا مل رہا ہے، سیم وہی طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ ایسے سے کرنے والے کا لاس۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ سب سے زیادہ خسارے میں کن کے اعمال کے اعتبار سے خسارے میں سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو ضل ضل گمراہی کے لیے بھی آتا ہے، گمراہ ہو گئے یا ویسٹ ہو گئی، ضائع ہو گئی، یہ ساری میننگ آئے گا۔ سعیہم، سعی مانے کوشش ہوتا ہے، ان کی کوششیں، فی الحیات الدنیا جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں کی تھی، اور ہم وہ یحسبون، وہ ایسا حساب لگاتے ہیں، حسبہ حساب لگانا ہے، وانون جمع کے لیے آئے، یعنی وہ ایسا حساب لگاتے ہیں، یعنی وہ ایسا سمجھتے ہیں اور ان کو ایسا وہ سوچ رہے تھے انہم کہ بے شک وہی لوگ، انہ مانے بے شک، ہم مانے وہ، یحسنون صنعا کہ وہ کیا ہیں؟ یحسنون وہ سمجھتے تھے، نہیں یحسنون کا حاسنون اس کا روٹ ورڈ آئے گا کہ وہی حاصل کر رہے ہیں بھلائی، جبکہ ان کے جو بھی نیک کام وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ضائع جا رہے ہیں۔ صنع مانے کوشش ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، کوشش کام۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی دنیا کی زندگی میں جو وہ کوششیں کرتے تھے وہ سب ضائع کر دی گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو یہ اعمال کر رہے ہیں وہ سب ضائع ہیں، خراب ہے، بیکار ہے، یہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں یہ نہیں کرنا ہے، اور وہ کیا گمان رکھتے ہیں
کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہو تو تب اس کے دل میں آتا ہے کہ بھئی ہم بے پردہ گھوم رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ گناہ ہے. ہم گانے سن رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ گناہ ہے. ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ گناہ ہے. تو ایک دن اس کو جب پتہ رہتا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے، تو اس کے دل میں بات آ جاتی ہے کہ بھئی یہ چھوڑنا ہے مجھے. لیکن اگر کوئی یہ کام کر رہا ہو کہ وہ کنڈے چڑھاتا ہو اور کوئی ایسے روزے رکھتا ہو جو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسی نمازیں پڑھتا ہو جو اللہ نے بتائی نہیں ہے، یا اور اسے ٹھیک، تو کیا اسے لگتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا ایک دن؟ نہیں، اسے تو لگتا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے. تو بہت زیادہ ہی یہاں پر جو ہے وہ بہترین بات ہم کو سیکھ یہاں پر ملی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دنیا کی زندگی میں محنت کر کے آئیں گے، لیکن اور ان کو لگ بھی رہا ہوگا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. یہی سب سے زیادہ اعمال میں خسارے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ وہاں جا کے اپنی محنت تو دیکھیں گے. ہاں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں راتوں میں جاگی اور میں نے وہ پیر بابا کی طرف گئی، میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کھلایا، یہ پلایا، اور میں نے چلیں یہ پیر بابا والے لوگ انشاءاللہ ہم لوگ میں سے کوئی نہیں ہوں گے. لیکن بدعتی تو ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے شرک کرنا، شرک بھی بہت آسانی سے آ جاتا ہے ہمارے اندر. شرک کرنے والے تو ہو سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کو راضی نہ کرنے کی بجائے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو شرک اصغر بھی اگر ہے تو وہ اصغر معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک اکبر کی طرف یہ راستہ ہوتا ہے جانے کا. اللہ نہ کرے خیر اگر شرک اصغر بھی ہے جو معاف ہو جاتا ہے، خیر وہ کام تو ہمارا ضائع ہی ہے نا، جبکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو اب آپ کہیں کہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ہم کر بھی رہے ہیں اور پھر ہمیں لگتا بھی ہے کہ یہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ تمہیں بتا دو ایسے لوگوں میں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں. وہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں دنیا میں اور ایسا سوچ بھی رہے ہیں کہ ان کی محنتیں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ ان کی ساری محنتیں ضل سعیہم، ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ ضائع کر دی جائیں گی، ضائع ہوں گی. کر کیا دی جائیں گی وہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے. یہ پہلے سے بتا دیا گیا. ان کی تکلیف کیا ہے؟ انہوں نے بغیر شریعت پڑھے، بغیر جانے کسی نے بتا دیا کہ یہ 40 بار یہ کر لو، ہاں صحیح ہے کر لینا چاہیے. کیوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ کیوں انہوں نے اتنی محنتیں کی؟ اللہ تعالیٰ نہیں اپنے حبیب کو بھیجتے؟ انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اللہ کے محبوب سب سے محبوب بندے میں سے ہیں وہ. تو اتنی اذیت نہ اٹھاتے وہ. ایسے ہی ہم اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہتے کرتے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھیجا کہ وہ بتائیں گے تو ہم کریں گے. اور اب ہم اپنی مرضی سے کرنے پہ لگے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی یہ چڑھا دیا، وہ کر دیا، بس اب پوری زندگی گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں. کوئی ایک رات آ گئی، اب اس میں فاتحے ہو رہے ہیں اور اس میں رات میں جاگ کے یہ کرے جا رہے ہیں، وہ کرے جا رہے ہیں، اور اب سمجھ رہے ہیں کہ اب بس یہ ہمارا دین تھا، یہ ادا کر لیا، اب کافی ہے نا، اچھے ہیں. اب ہم پھر راتوں میں بیٹھ کے ٹی وی چلائیں، گانے دیکھیں، یہ کریں وہ کریں، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ توفیق دے بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہر گناہ کو چھوڑ دینے کی، سننے والے کے لیے بھی اور بولنے والے کے لیے بھی. آمین یا رب. اور بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا رب، بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کے یہاں اس کے اوپر قبول ہونے کا اسٹیمپ ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ جو کر لیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ ہونی اس کے اوپر کمپلسری ضروری ہے. کیا یہ کام آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ کیونکہ وہی تو انہی کے اوپر آتی تھی نا. اور کون بتائے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے ناراض ہوتے ہیں؟ اور کون بتائے گا؟ ہمارے تو ایک ہی نبی ہے نا جن کے اوپر وہی آئی تھی. کیا کسی پیر بابا پر بھی وہی آتی ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ تم اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو پاس ہو جاؤ گی؟ کون بتائے گا ہمیں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک دم کھلا صاف ساری چیزیں واضح ہے. کیسے شیطان اتنے بڑے دھوکے میں لوگوں کو لے کے آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا صحیح ہے کیا غلط. آپ دیکھیں ذرا سی بھی عقل آپ دوڑائیں تو شریعت کس کے اوپر نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ ارشاد فرمائے کہ وہ خود، یہ اس بات پہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ نے
قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لے لی ہے قیامت تک کہ اس میں سے کوئی کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکے گا، مٹا نہیں سکے گا، بڑھا نہیں سکے گا۔ جو کیوں اللہ نے ایسا کرا؟ کیونکہ اب تو نبی دوبارہ نہیں بھیجے جائیں گے نا۔ پچھلے لوگ کیا کیا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں چینجز کر دیا کرتے تھے تو شریعت بھولی بھی ہو جاتی تھی۔ تو اب یہ والے اب کیونکہ اب پھر نبی بھیجنے پڑتے تھے دوبارہ کہ بھئی ایسا ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت ہونی، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ ہمارے ٹائم پہ اللہ نے کیا کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ اب تو قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ قیامت تک ثابت رہے گا۔ ہاں، لوگوں نے اس کے معنی بہت سارے بدل دیے، اور یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیٹیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیثوں کو بھی سیم اسی طرح رکھا ہے قرآن کی طرح، کہ اس کی بھی حفاظت کے لیے قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ جو اس کا بیان ہے اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو قرآن کا بیان حدیث ہے، یعنی کہ وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھو آیا قرآن میں، تو اب نماز کیسے پڑھنا ہے، کہاں ملے گا آپ کو؟ کہاں لکھا ہے پورے قرآن میں کہ 2 سجدے کرنے ہیں، 1 رکوع کرنا ہے، اور ظہر میں 4 رکعت ہوگی فرض، اور تو فجر میں 2 رکعت ہوگی؟ کہیں ہے قرآن میں؟ یہ حدیث بیان کرتی ہے نا۔ تو یہ دو چیزوں کا سیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، بس آپ کو حدیث پھر حدیث کی ڈیٹیل کے لیے علماء ملتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اب کے زمانے میں جیسے کہ پہلے شراب منع تھی، تو لوگ اب پوچھتے ہیں کہ یہ جو اور نشے کی چھوٹی چیز ہے جس سے نشہ ہو جاتا ہے، تمباکو ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی انجیکشن لگا رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ساری چیزیں پھر اسی ایک حدیث کے پیچھے جا کے علماء اس کے اوپر سے نکال کے بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے اگر ایسا ہے تو وہ اس چیز میں جائے گا، تو وہ حدیث سے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے دین کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ جنت۔ تو کیا مشکل ہے؟ کیوں ہم کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو سعی کوششیں ہیں وہ بلہ ہیں، ضائع ہوئی جا رہی ہیں، یا ایکسیپٹیبل ہیں؟ کیوں نہیں پتہ چلا؟ بہت آسان ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بتائے طریقے پہ چلیں، اور چلیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ بھئی کہیں سے ہمیں کوئی غلط بات پتہ چلے، لیکن اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے تو ہمارے پاس بول ہوں گے کہ یا رب، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں حدیث اور قرآن، یعنی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ نے قرآن میں جو کہہ دیا تھا میں نے وہی کیا، یعنی آپ کی بات مانی تھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے طریقے اس پر تھے، تب تو یہ انشاءاللہ کوئی بھی ایسی چیزوں میں نہیں جائیں گے۔ تو بہت اس سے فائدہ نکالیں اس آیت سے۔ اس کے بعد اور بڑی باتیں آگے لکھی ہیں کہ لیکن چھوٹی باتوں میں ہم سب بھی اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ تو جیسا کہ کفر کافر کمپلیٹ انکار کر دینے والے کہ بھئی قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا غلط ہیں سارے، یا کافر بھی اتنا بڑی بات نہیں کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ان کا ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو ان کے کانسیپٹ بھی الگ ہے۔ کفر اس کا مطلب بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کفر مانے ہوتا ہے نہیں ماننا۔ وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا، تو نہیں ماننے کو ہم اتنے دنوں میں کئی بار ایکسپلین کر چکے ہیں کہ نہیں ماننا کیا ہوتا ہے۔ ایک تو منہ سے، زبان سے انسان کہہ دے کہ نہیں، یہ ہم نہیں مانتے کہ آگ جلاتی یا پانی ڈبا دیتا ہے، پھر زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کرے کہ جا کے سیدھے پانی میں کود ہی جائے، تو ہم کہیں لو ان کو بتا دیا تھا اتنا گہرا ہے، یہ ہے وہ ہے سب کچھ، پھر بھی وہ پانی میں چلے گئے، یا پھر بھی انہوں نے یہ آگ کی چیز چھو لی، یا پھر بھی انہوں نے کرنٹ چھو لیا۔ تو کہنے والا کیا کہتا ہے، ہم نے تو انہیں بتایا تھا لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں، اس نے منہ سے نہیں کہا کہ میں نہیں مان رہا، اس نے کر کے دکھایا۔ ہم لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم منہ سے تو نہیں کہتے کہ قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کر کے دکھا رہے ہیں، پڑھے ہی نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ کیا ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی جب ہمیں اس کے جیسا چلنا ہی نہیں؟ ہمیں تو ایسے چلنا ہے کہ بھئی دیکھو کون سے اچھے اسکولوں میں بچوں کو ڈالنا ہے، کہاں جانا ہے، ہم تو ایسے چل رہے ہیں۔ تو ہم نے زبان سے نہیں کہہ کے عمل سے دکھایا کہ الذین کفروا، نعوذ باللہ، یا رب ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائیے، اور کم سے کم
سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں کم سے کم یہ معلوم ہو کہ لکھا کیا ہے، اللہ نے کہا کیا ہے. تو پڑھائی بہت ضروری ہے. تو اب آپ کو ایگزام دینا بہت ضروری ہے. سبھی کو جنہوں نے ارادے کیے تھے کہ وہ بس سنیں گے اور نکل جائیں گے، ایسا نہ کریں. فیل ہو جائیں ایگزام دے کے، لیکن آپ ایگزام اٹینڈ کریں. اور ایگزام دینے کے لیے جیسا تو ہم لوگوں نے بچپن سے آج تک کوششیں کی ہیں، اگر آپ اس لیول پہ کوشش نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی بچے بچے ہیں گھر میں، بڑے ہیں بوڑھے ہیں، کھانا آپ ہی کو بنانا ہے، ساری چیزیں، ہم کیسے ایگزام دیتے تھے؟ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں بستر پہ کھانے دیتے تھے کہ بھائی ایگزام ہے کل اس کا، یہ پڑھ رہی ہے، اس کی یہ کہیں شادی میں بھی جا رہے ہیں تو یہ نہیں جا پائیں گی. کیوں؟ کوئی بہت بڑی گیٹ ٹوگیدر بھی بہت اچھی خوشی کی باتیں ہوتی تھی، دیکھا ہم نے بھائی اور کزن کی شادی ہے، اس کی شادی، اس کی بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، ہم نہیں آ پا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارا ایگزام ہے. تو اتنے اتنے کام ہم لوگوں نے کیے ایگزام کے لیے. تو اب اللہ کے لیے اب ہم اس ایگزام کے لیے کم سے کم 1 دن 2 دن، اب ایگزام آنے والا ہے تو تھوڑے ایفرٹس دے سکتے ہیں تو ہمیں لگے گا کہ ہاں جی ہم تھوڑے اللہ کی طرف بھی سیریس ہیں. ورنہ منہ سے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہم دکھاتے ہیں اپنے کام کر کر کے کہ اس ایگزام کے لیے اتنی محنت کی کیا ضرورت. تو ہم انشاءاللہ اپنے ایفرٹس ڈالیں گے. اللہ نے سکھا دیا ایگزام کیسے دینا ہے اسکول بھیج کے. کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہے ہم لوگوں کی زندگی میں. اسکول آپ گئی ہیں، آپ کے یہاں آپ نے اتنا ٹائم خراب کیا، کاش کہ ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے. وہاں آپ نے ایک چیز تو سیکھ لی کہ پڑھائی کیسے ہوتی ہے، لکھنا کیسے ہوتا ہے، چیپٹر کو ریکور کیسے کرنا ہوتا ہے، لیکچر میں سے نوٹس کیسے نکالنے ہوتے ہیں، یہ سب وہاں آپ نے سیکھا ہے. تو اب آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو اب انشاءاللہ اب بھی وہی پیٹرن لے کر آئیں گے. اس لیول پہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ سے دعائیں مانگتے آپ جتنا آپ سے اس وقت کی زندگی میں آپ سے جتنا ہو سک رہا ہے کہ بھئی اب تو بچے بھی ہمارے پاس، اب یہ بھی ہے، ہر چیز چھوڑ کے اور بستر پہ کھانا مانگے کہ ہمارا ایگزام ہے، نہیں ہو سکے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ اب کتنا ہو سکے گا. تو ہم سیریس ہوں گے، ہمیں اپنی اپنی لیول سب کو خود معلوم ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات ربہم، اللہ کی آیات سے. یہ آیتیں آیات مانے ہوتا ہے نشانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں. قرآن بھی اسی لیے اللہ کی آیات کہلاتی ہیں کیونکہ وہ بالکل معجزہ ہے، یعنی ایک دم سچ باتیں، حق باتیں، صحیح باتیں اس میں بھیجی گئی، وہ اللہ کی آیات کہلاتی ہیں، اللہ کی نشانی کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کی نشانی ہے یہ قرآن. اور اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھی آیات ہی میری آیتوں میں سے ہیں، میری نشانیوں میں سے ہیں. کہ اتنا بڑا سورج دنیا کو جلائے نہیں دے رہا، قریب نہیں آیا جا رہا ہے، یا پھر گرا نہیں پڑ رہا، یا اس کو کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہے، اللہ کی نشانی میں سے. تو جو اللہ کی نشانیوں میں سے جنہوں نے انکار کیا، اور ولقائہ، اللہ کی ملاقات سے، لقاء مانے ملاقات ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات. تو یہ ان سب چیزوں میں دیکھیں ہم چھوٹے پیمانے میں ان میں سب میں شامل ہیں. اللہ کی آیات سے کفر انکار کیا ہے لٹرلی منہ سے، نہیں تو پھر ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، یعنی ہم نہیں مانتے ان باتوں کو. پھر اللہ کے یہاں ملاقات ہونی ہے. کیا ہم ڈر ڈر کے یہی کام، اچھے کام کر رہے ہیں؟ ہم کسی کوئی گناہ، کوئی نماز چھوڑتے ہیں تو ہمیں یہ فیلنگ آتی ہے کہ نہیں نہیں ابھی ہمیں جا کے اللہ سے ملنا ہے، ہم نماز نہ چھوڑیں، نہیں نہیں ابھی ہمیں جا کے اللہ سے ملنا ہے، ہمیں کلاسز کرنے ہیں، ہمیں پڑھنا ہے. تو یہاں پر بھی ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے، لیکن ہمارے کام بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی فکر میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں نہیں یہ لگتا کہ ہمیں اللہ کے یہاں جا کے اللہ سے ملاقات کرنا. تو یہاں پر بھی ہم اللہ نہ کرے کہ کہیں نہ کہیں جھوٹے یا اس طرح کے نکل رہے ہوں، تو اس کو بھی ہمیں چیک لگانا ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. تو ایسے لوگوں کے پھر دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ. تو یہ تو خیر بڑے کافر لوگوں کی بات ہے جو لٹرلی، لیکن اگر شرک کیا ہوا ہے یا اس طرح کا ہے کہ بھئی دل کہیں اور دماغ کہیں اور، تب حبط مانے ہوتا ہے ضائع ہو جانا، اعمالہم برباد ہونا، حبطت تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. فلا نقیم لہم، نہیں قائم کریں گے، نقیم قائم کرنا، ہم لہم ان کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وزنا کوئی وزن. یعنی جو انہوں نے یہ الٹے سیدھے عجیب غریب اعمال کر کے لے کے آ گئے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن. تو یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ ہلا دینے جیسی ہم سب کے لیے ہیں. 3 بھی اس کو آپ پکڑ لیں یہاں سے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بتا دوں کون ہے جس کا سب سے زیادہ خسارے میں اعمال ہے. تو ان کے وزن نہیں ہوں گے، یعنی کام تو وہ دیکھیں گے لوگ کہ ہاں یہ کام کیا، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا کہ اس کے نیکی کے جیسے پلڑے میں اسے رکھا جائے اور وہ نیکی کے لائق ہو اور اس میں کوئی وزن. یہ ہوتا ہے حبطت اعمال.
ضائع ہو جانا، خراب ہو جانا اعمالوں کا، کہ بندہ سمجھ تو رہا ہے کہ ہم اتنے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اپنے اس کے اوپر، اور یہ کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور جا بھی رہے ہیں، اور آ بھی رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اور وہ سارے کے سارے اعمال دیکھے گا لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کسی بدعتوں میں پڑے ہوں، کسی شرک میں پڑے ہوں جو اللہ نے نہیں بتایا، ایسے کام تو کوئی بھی اب آپ کام کر، کچھ یہ دنیا زندگی جینے کا کانسیپٹ ہے، تو شریعت کیسے اس سے خالی ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کہیں، آپ کو بچے کا کہیں ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے، آپ ایسے جا کے کسی بھی اسکول میں آپ پتا کرتی ہیں یہ اسکول میرے بچے کی ایج کے حساب سے صحیح ہے، یہ اسکول میں جو پڑھایا جا رہا ہے میرا بچہ پڑھ سکے گا، یہ اسکول میں جو صحیح پڑھایا جا رہا ہے، غلط پڑھایا جا رہا ہے، ساری چیزیں پتہ کرتے ہیں۔ تو دین میں کیوں ہم کسی نے آ کے بتا دیا یہ لو 100 بار یہ پڑھ لو، ہاں وہ آپا بتا گئی اب ہم 100 بار، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہ یہ میرے رب نے کہا ہے، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ ہے، ان کا طریقہ تھا، کیوں ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی؟ کوئی بتا گیا اور ہم شروع ہو جائیں، جبکہ یہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہوں گے، جبکہ ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کہیں گھوم پھر کر ہم ہی لوگ وہ ہوں، تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب اس میں سے بچ کر خالص نکلنے، اچھے نیک لوگوں میں شامل ہوں، آمین یا رب۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اب دیکھیں گھوم پھر کے ایسے لوگوں کی پھر یہ جزاؤہم، یہ جزا ہے ان کی، کیا؟ جہنم، بیما کفروا، بی مانے ساتھ، ماما نے جو، اس وجہ سے جو کفروا انہوں نے کفر کیا، کفر کیا، انکار کیا، نہیں مانا، اس کو لکھیں آپ بریکٹ میں، جہاں کفر آئے کفر کے ساتھ ساتھ فوراً لکھیں کہ نہیں مانا، انکار کیا، پھر اپنے کو چیک کریں کہ ہم نے کتنی باتیں نہیں مانی ہیں اور کتنی انکار کی۔ ایک ٹوٹل کفر ہوتا ہے، یعنی جو کافر کہلانے لگ جاتا ہے پھر انسان، نہیں ماننا زبان سے کہ بھئی یہ نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کہتے کہ بھئی 5 وقت کی نماز نہیں ہے، 4 وقت کی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ ہماری زبانیں بہت چلتی ہے نا، کہیں بہت ساری چیزوں میں ہم شریعت بھی بتانے لگ جاتے ہیں، اللہ نے اتنا زیادہ تھوڑی کہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، اللہ نے، ہم نے پڑھا ہے کیا کہا ہے؟ جب تک آپ کے پاس وہ دلیل نہ موجود ہو، آپ نہ کہیں منہ سے کہ یہ ہے، اور یہ دلیل کیا ہوتا ہے؟ نص، نص کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہو کہ آپ کو معلوم ہو کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ جہنم جائیں گے، کہاں سے پتہ چلا؟ سامنے والے کو آپ کہیں کہ یہ دیکھیں، جس جگہ لکھا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، کفر کرنے کی وجہ سے ان کی جزا جہنم ہے، تو وہ یہ پھر آپ ان کو یہ آیت بتائیں، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے لیے سب سے پہلے آیت لے کے آئیں کہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہاں لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ کئی باتیں پھر اجتہاد سے نکلتی ہیں، یعنی علماء کے اس سے نکل رہی ہوتی ہیں کہ یہ آیت کے تھرو نکالی گئی ہیں، اور کچھ باتیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں، ہم لوگ تو کلیئر باتوں میں پھنسے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو ابھی اس کے ڈیپ جانا بہت، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ بھی ہمارا کام ہے، نعوذ باللہ، کہ واتخذوا پکڑ رکھا ہے آیاتی میری آیتوں کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، ہزوا، ہزوا کہتے ہیں کھیل کود، ہنسی مذاق، اور مذاق اڑانا، یہ آپ کہہ لیں، مسخرہ پن، ٹھہے لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ہزوا کی میننگ میں لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سے ہماری زبان جو ہے وہ، یہ کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا کے رکھا ہے، کیونکہ یہ بہت سیریس باتیں ہیں، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ویلیو اگر نہیں دے رہے ہیں تو واقعی ہم اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اتنی بھی ویلیو نہیں دے رہے ہیں کہ ان کو کم سے کم دیکھ تو لیں، ہے کیا، پڑھ تو لیں، اور پھر لٹرلی بھی مذاق اڑاتے ہیں، تو کوئی پردہ کرتی ہوئی عورت دکھ جائے تو ان کو دیکھ لو کیا بنی گھوم رہی ہیں، بو بو بنی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اگر اتنی پردہ کرنا تھا تو گھر ہی میں بیٹھتی، نکلی کیوں؟ یہ مسلمان عورتیں دوسری عورتوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کسی کی، اللہ نے کہا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو ودود ہو، اور وہ یعنی کہ شوہر کے ساتھ بہت محبت کرنے والی ہے، شوہر اسے ڈانٹے تو وہ محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لے کے معافی مانگنے والی ہو، اور بولو زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ اور ہمارے پاس اگر کسی کے پاس 5 بچے دیکھ لیں تو ہم شریعت کا جو ہے وہ مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، یہ رسول اور آیت، یہ جو اللہ نے کہا کہ زیادہ اولاد والی ہو بیوی، اور ہم 5 6 7 اتنے بچے دیکھ لیں
नाउज बिल्ला, तो उल्टी सीधी बातें लगाना, खुद पैदा नहीं कर सके, दूसरों ने किया है तो उनके ऊपर नाम रखना, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं फख्र करना चाहता हूँ अपनी उम्मत, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ज्यादा दीनदार होंगे और ज्यादा नबी की उम्मत होगी। और अल्लाह को भी महबूब है कि अ, हमको खुद नहीं मालूम कि हमारे कितने कौन से बच्चे में से जो है वो हमें जन्नत लेके जाने वाला और आगे निकल जाने वाला। दो दो बच्चे बस काफी हैं, क्योंकि हम खिला रहे हैं, अब तो अल्लाह नहीं, हम खिला रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। तो बहुत उलट चुके हैं, बहुत हम लोग। जब एक चीज को सीधा करेंगे उसके साथ आपको कड़ियां मिलेंगी कि ये कहाँ से मिलेंगी? पढ़ने से, कुरान समझने से, दीन को समझने से इंशाल्लाह। आप देखेंगे पैराग्राफ हिला देने वाला टोटल हमारे ऊपर चला रहा है, नाउजुबिल्लाह, तुम नाउजुबिल्लाह। तो अल्लाह ने करे इसी हालतों में मर गए तो क्या बनेगा? तो चलो जबान से कहने वाले नहीं बन रहे हैं तो किसी की दाढ़ी देख के, इनकी दाढ़ी देख लो और इनका ये देख लो अपने। इसीलिए कम बोलने वाले, बोलना है तो अपने लिए देखें, अपने लिए बोलें कि चलो हम भाई पर्दा नहीं करते हैं तो कम से कम सज धज कर किसी के सामने ना जाए, वो भी जरूरी है। शादी है तो पूरा तैयार होना जरूरी है, वो आंखें भी हो तो वो ऐसी चमकदार हो, और होठ भी हो तो ऐसी लिपस्टिक लगी हो। तो और फिर क्या कहते हैं कि वो शौहर मना करते हैं पर्दा करने से। पूरी ख्वाहिश तो हम अपनी पूरी कर रहे हैं, क्या शौहर वो लेडीज वाले सेक्शन में आके देखते हैं कि आप कितनी खूबसूरत सजी बनी बैठी है, कौन कौन देख रहा है आपको? या जब शौहर नहीं भी होते हैं तब भी हमें जरूरी हो जाता है कि हम उस हर सब्जी वाले से भी बात कर लें, उसके सामने भी चले जाएं, उसके सामने भी चले जाएं। तो खैर अपने गिरेबार में झांकने की, देखने की जरूरत है। फिर से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये सारी बातें आती हैं उसके बाद इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, अब इसको जानने की बहुत जरूरत है कि बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं। क्या होता है ईमान वाले? क्या हम ईमान वाले हैं? क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि अल्लज़ीना कफरू में एंटर होते हुए दिख रहे हैं हम, इनकार करने वालों में शामिल होते दिख रहे हैं, हमारे काम तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो क्या बदलने की जरूरत है? तो ये क्या है कि जो अल्लज़ीना आमनु है, क्योंकि जब देखें आप कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है तो वो इन सब चीजों पे ध्यान देता है, और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अल्लज़ीना कफरू वो क्रिश्चियंस, हम हमारी बात हो ही नहीं रही, इन आयतों को पार करो, अल्लज़ीना आमनु अब हम। भाई कैसे ईमान लाना होता है? तो मालूम है ईमान लाने के बाद क्या क्या चीजें हमारे ऊपर, क्योंकि हमें तो लगता है मुसलमान घर में पैदा हो जाना ही हमारे लिए काफी है, अब हम जन्नती। फिर हमारे दादा इतनी मेहनत करते थे, अब हम जन्नती। हमारे दादा इतने इबादत गुजार थे, हमारी माँ इतनी इबादत गुजार थी, अब हम जन्नत। कोई किसी नबी ने कह दिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटी अपना देख लो, मैं दुनिया में जो जो मुझसे चाहो मेरे मुझसे फायदा उठा लो, आखिरत में मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आऊंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम किस के पीछे जाने वाले हैं? क्या चाहिए है? हाँ मनु, ईमान लाना है। किस पर ईमान लाना है, कैसा ईमान लाना है, इसे पढ़ने की जरूरत है। वाह, और क्या चाहिए? अमीलु स्वालिहात, नेक काम चाहिए। ये दो चीजों का सेट अगर है तब तो हमें समझना चाहिए कि भाई कुछ है हमारे पास जो हम जाएंगे मरने बाद दिखाएंगे, अल्लाह को दिखाना है। अगर ये दो पार्ट, दो चीजों का सेट नहीं, तो डरना चाहिए, रातों में सोना नहीं चाहिए, रोना चाहिए, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि यार अब हमें सिखा दीजिए, मरने से पहले हमें ये आपने जो कहा है इन बातों को पता करके उसके वैसा हमें चलना है। तो अल्लाह तौफीक दे कि आमनु, ईमान वाले कैसे होते हैं वो हमें बनना है। अल्लाह पर ईमान अगर हम लाएं, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, ये सब बहुत सारे ईमान है, कैसे लाते हैं इनके ऊपर ईमान? और नेक काम किसे कहते हैं? हर हर काम नेक हो जाता है अपनी मर्जी से कि अगर हम इतनी बार ये कर लें तो वो नेक काम होगा? चले हम सोचें कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे और जोहर की हम 5 रकात पढ़ने लगेंगे, उसमें हम 2 सिजदे के बजाय 3 सिजदे करेंगे, हमने तो बढ़ाया ही ना। क्या ये नेक काम हो गया? हमने एक अच्छा ही काम बढ़ाया ना, सिजदे ही बढ़ाया, अल्लाह के आगे सिजदा, यानी सर झुका के उसमें हमने नमाज को ऐसे कर लिया। अब ये सही है? कितनी सीधी सी बात है कि आपको पता चला ये गलत है, ये तरीका गलत है, ये नहीं बताया नबी से, तो फिर आपको कहाँ से पता चलेगा क्या आमिल सालिहात क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैम्प पोस्ट पे उन्होंने करके दिखाया हो, और अल्लाह जिससे राजी हो। बहुत सारे काम ऐसे ओपनली बता दिए गए हैं, किसी के साथ भलाई करें तो ये अच्छा काम है। तो आप फिर उसमें भलाई में कुछ भी आ सकता है, भाई उसको जरूरत थी कि पैसों की जरूरत थी, उसको पढ़ाई की जरूरत थी, उसको वो कुरान नहीं समझता थी, मैंने उसको कुरान की कुछ बातें समझा दी, ये सारी चीजें भलाई है।
یہ سارے نیک کام ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ پھیر بدل اپنی مرضی سے لگا لینا، تو یہ ان کو سمجھنے پڑھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو دو چیزیں ملی، آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، کانت ہوگی ہے لہم ان کے لیے جنات باغیں، یعنی باغات، جنت باغ کو کہتے ہیں، جنات یعنی باغات، پلورل ہو گیا. الفردوس، فردوس سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. نزولہ، اب ان کی مہمان نوازی کے لیے سب سے اعلیٰ مرتبے کی جنت الفردوس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے صرف دو نام آئے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ ہم سب کو توفیق عطا. تو نیک کاموں میں بھی کچھ بہت وزنی نیک کام ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صبح کے اذکار میں اگر یہ صرف اتنی دفعہ پڑھ لیں تو اتنا حج کے برابر، اور اس کے برابر، اس کے برابر. تو کوشش کر کے ایسے جو نیک کام ہیں ان کو نہ ضائع کریں. والدین کو خوش رکھنا ہے، یہ نیک کاموں میں سے آتا ہے، تو ان کو نہ ضائع کریں جب تک وہ حیات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جن کے چلے گئے ہیں بہت جلدی چلے گئے. ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لو زندگی بھر امی کا کہنا سنتے رہو، وہ تو کچھ کرنے ہی نہیں دیتی ہیں، لو اب یہ کرتے رہو، وہ بہت جلدی ہی چلی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خالدین فیہا، خالدین خالد خلد سے آتا ہے جو ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یبغون عنہا حولا، لا یبغون حولا، جگہ بدلنا کیوں کہتے ہیں حوالہ، یعنی چینج ہونا. وہاں سے پھر نہیں چاہیں گے، یبغون مانے وہ چاہیں گے، انہا وہاں سے، حوالہ کہ وہ ان کی جگہ بدلی جائے. ایسی ہے جنت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جبکہ کہا کیا جاتا ہے کہ نیک کاموں سے نہیں، اللہ اللہ کی مرضی سے بندہ جائے گا. تو اصل میں اللہ اس کس کو اپنی مرضی دیں گے، کس سے راضی ہوں گے. ایکچولی میں جو کیوں ایسا کہا جاتا ہے، کیونکہ جنت بہت ہی اعلیٰ ہے. اتنے کام ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں اتنا اعلیٰ گفٹ ملے. تو ہم جو بھی کر کے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں گے کہ بھئی تم اتنا کر کے آئیں تو اس کے بدلے ہم تمہیں اتنی بڑی چیز دیتے ہیں. اس لیے اللہ اپنی مرضی سے بھیجیں گے. لیکن ہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ترازو ہوں گے، ویٹ مشینیں ہوں گی، وہاں پہ چیک کیا جائے گا کہ کتنے گناہ ہیں، کتنے ثواب ہیں. پھر جو جو چیزیں مانگی گئی ہیں، کچھ کمپلسری کوشچنس بھی ہم کو بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی کمپلسری کوشچن میں 5 وقت کی نماز ہے، وہ ہمیں مس نہیں کرنی. کمپلسری کوشچنس جو ہمارے ایگزام ہم دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے اب دنیا میں، جس کے ریزلٹ اللہ کیا ملنے ہیں، اس میں سے روزہ ہے کمپلسری، حج ہے جس کی استطاعت ہو. کمپلسری کوشچن تو ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں، ہے نا. اس کے بعد آگے کے اور جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اب بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں آیات ہے. کل کہہ دو، لو کانا اگر ہو، بحر سمندر، مداد سیاہی، لی کلماتی ربی میرے رب کی، یعنی کہ انک بن جائیں اگر سارے کے سارے سمندر، اور میرے رب کی کلمات لکھنا چاہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں لکھنا چاہیں. ہم کو کتنا معلوم، آپ سے اگر کوئی 5 منٹ کہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آپ بتائیے کون ہے، تو 5 منٹ بھی کنٹینیو نہیں بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا شان ہے کہ پورے سمندر کہ اگر سیاہی بنا دی جائے، انک بنا دی جائے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، ان کے بارے میں بتایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں. لنفد ربی لنفد البحر، آج تلاوت نہیں ہوئی، اوکے اٹس اوکے انشاءاللہ. لنفد کہ کیا ہے، ختم ہو جائیں گی، البحر سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل اس سے پہلے کی، ان کی، تنفدا کی ختم ہو، کلمات ربی میرے رب کے الفاظ، یعنی کہ اللہ کی شان میں جو باتیں اگر کہی جائیں. ولو جئنا بمثلہ، ولو اور اگر، جئنا لے آئے ہم، بمثلہ اسی کی طرح، یعنی کہ اتنے سمندر، جتنی دنیا کے سمندر ہیں وہ سارے کے سارے یہ بن جائیں انک،
اور پھر لکھا جائے اللہ کے بارے میں تو وہ کم پڑ جائیں گے، انک ختم ہو جائے گی، اللہ کے بارے میں لکھنا ختم نہیں ہوگا۔ جتنا بھی مثلی، چاہے ہم اس کے جیسے اور بھی مدد، مطلب مدد کے لیے اور اس ایسے سمندر اور لے آئیں، تب بھی اللہ کی بڑائی جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کتنا جانتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود اس طرح سے قرآن میں ارشاد فرمایا، تو ہم کتنا جانتے ہیں؟ یہ بھی آیا نا دوسری جگہ پہ کہ اگر جو پیڑ ہیں جتنے زمین پر، ان کے قلم بنا دیے جائیں، اور جتنی سمندر ہیں اس سے زیادہ ان کی مدد کے لیے لے کے آ لیا جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کا علم، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان۔ قل پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا، کہہ دیجئے انما، بے شک میں بشر، ایک بشر ہوں۔ بشر کسے کہتے ہیں؟ انسان کو، شخص کو، ایک عام شخصیت، انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، تم سب کی طرح۔ کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک یہ کہ الہکم، کیا وحی کی جاتی ہے کہ الہکم، تمہارے الہ جو ہیں یعنی معبود، الہ واحد، کیا ہے وہ؟ ایک الہ ہے۔ توحید پھر سے آ گئی، تو اس میں سے جتنی جگہ پہ شرک اور توحید کیا ہے، یہ آپ لوگ نکالیے ایگزام سے پہلے کہ کہاں کہاں پر آپ کو شرک اور توحید کے بارے میں بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کی باتیں نہیں معلوم ہے، وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ فرق کیا تھا؟ ان کو یہ بتایا، فرق تھا کہ ان کے اوپر وہی بھیجتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ بتایا گیا تھا کہ آپ سب کو بتا دیا جائے کہ پیسوں کی بھی عبادت لوگ کر رہے ہیں۔ عبادت کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف بہت زیادہ دل لگا کے رات دن اسی کے پیچھے سوچے رہنا۔ تو آپ دیکھیں، یہ تو شعر و شاعری میں بھی بتا دیا گیا کہ جب کوئی محبوب آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کہتے ہیں تو وہ یہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم میرے معبود، یعنی کہ اتنا زیادہ الہ بن چکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الہ بندہ جو ہے وہ پیسوں کی عبادت کرے گا، کپڑوں کی عبادت کرے، یہ بھی الفاظ ہیں۔ دینار، کیا تم نے دیکھا جو دینار کی عبادت کرتا ہو اور جو کپڑوں کی عبادت کرتا ہو، تو پوچھا کہ کپڑوں کی کیسے؟ رات دن ان کو فکر ہے کہ اب کیا پہننا ہے، اب کیا بننا ہے، اب کیا یہ ہونا ہے۔ تو جب کوئی کسی چیز کی رات دن فکر کرے تو وہ ایکچولی اس کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کہ ہم نے ایک اللہ کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کہ ہم ان کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو، اپنے پیسوں کو، اپنے ان سب کو الہ بنا رکھا۔ ہاں، یہ حدیث میں آتی ہیں باتیں کہ ہم نے ان کو بنا رکھا ہے، تو اصل سب سے بڑی محبت، سب سے بڑی فکر تو ہمیں اللہ کی ہونی ہے، پھر اس کے نیچے ساری محبتیں آتی ہیں۔ لیکن ہم اپوزٹ ہیں، اللہ توفیق دے کے ہم سیدھے ہو جائیں۔ فمن کانا یرجو، تو سو من مانے جو، کانا یرجو جو امید رکھتا ہو، لقاء ربہ ملاقات کی اپنے رب سے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ کیسا ہوگا؟ اگر واقعی ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادتی، اور نہ شرک کرے، بعبادتی اپنی عبادت میں، رب بھی اپنے رب کی عبادت میں، احدن کسی کو بھی۔ کتنے ایزی چیزیں بتائی گئی ہیں، پھر نہیں۔ اب شرک کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک کیسے ہو جاتا ہے، تو لاسٹ آیت بھی بہت اچھا کانسیپٹ، سیدھا سیدھا ایک کانسیپٹ لے کے آ رہی ہے، شرک کو چھوڑنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ چلیں الحمدللہ، بہترین ایک اختتام آج ہم لوگوں کا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب تک پہنچانا چاہ رہے ہیں باتیں، وہ میری زبان پر آ سکیں اور آپ لوگ تک اللہ کی مرضی سے پہنچ سکیں اور ہمارے دلوں پر اثر کر سکیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اور جو ہر جمعے کو یہ سورہ ہم پڑھتے ہیں، ان کو پڑھیں تو یہ سارے ہمارے آنسو آئیں، ہمیں یاد آئے کہ ہمیں اصل زندگی، اگر آپ کو ریمائنڈر ویکلی دیا جا رہا ہو، ویکلی کے ساتھ ساتھ ڈیلی ریمائنڈر بھی لگے ہوئے ہمارے سورہ ملک رات میں، تو اگر اتنی بار آپ اس کے، لیکن ہم کیسے یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ پڑھ کے نکل گئے، بس اب 10 منٹ میں پڑھنا ہے، اب تو کھانے لگانے کا ٹائم ہے، اب یہ ہے وہ ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں اس کے، آپ نوٹس اچھے سے، اسی لیے فائدے بنانے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ تو ہر بار تو نہیں پڑھ سکتے اور ہم بھولنے لگتے ہیں، پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ اس کو
شارٹ نوٹ بنا کے لکھنا ہوتا ہے. پھر آپ کو ایسا لگتا ہے مجھے شارٹ نوٹ بھی سمجھ میں آنے لگ گیا, اب مجھے ہر آیت سے ایک فائدہ نکال کے لکھنا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو ایک چھوٹا پیراگراف بچتا ہے اینڈ میں آپ کے ریویژن کے لیے, تو آپ بڑے 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 سے اسے شارٹ کرتے جائیں کہ اب مجھے یہ ریمائنڈ کرائے گا, یہ پڑھنا ہے. تو بڑا آپ کبھی سال میں ایک بار پڑھ لیں, پھر جو چھوٹے ریمائنڈر ہیں وہ آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں. تو اس لیے فوائد الگ سے لکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. شاید کچھ باقی رہتا ہے آپ لوگوں کا ورک شیٹ یا اس میں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں میم, ورک شیٹ میں تو صرف الفاظ ہیں, الفاظ کے معنی ہیں جو ان لوگوں کو کمپلیٹ شیٹ کمپلیٹ میسیجز میں دے دیا گیا ہے, اور یہ لوگ الحمدللہ جو لوگ لکھنے والے ہیں وہ لوگ لکھ کو کمپلیٹ کر کے ٹک مارک بھی بھیج دیتے ہیں اپنے. تو بس ایک ریکمینڈ اچھا کرنی ہوگی ان لوگوں کہ ہاں یہ لوگ اپنا ورک شیٹ مکمل رکھیں ٹیسٹ سے پہلے. اچھا جی. تو اب ریویژن کے لیے کچھ ایک ٹائم بچتا ہے بیچ میں, کب ایگزام ہونا چاہیے, سب سیٹ ہے انشاءاللہ؟ جی جی میم, جیسے بتائیں گے چلیں, ویسے ریویژن اور وہ سب ڈیٹ شیٹ ڈال دی جائے گی. ہاں ایک چھٹی بیچ میں دی جائے گی جس میں آپ لوگ اپنا ریویژن کر سکیں. اور چھٹی کی سے مطلب یہی رہے گا کہ آپ دیکھیں شاید یہ اس کے تلاوت کے ہو گیا ہے ریویژن, کچھ باقی رہتا ہے؟ میم کمپلیٹ تلاوت تو ان لوگ کی ہو چکی ہے, ریویژن ابھی اسٹارٹ کرنی ہے. اگر جیسے ڈیٹ شیٹ آئے گی اس حساب سے ڈیٹ ڈال دیں. آج تو حفظ کا ریویژن تو ان لوگ کا الحمدللہ کئی بار ہو چکا ہے. چلیں انشاءاللہ. پھر ہم میرے حساب سے اگر آپ لوگ بیچ میں بھی 2 کلاس اور ہم لوگ رکھ لیں ریویژن کے لحاظ سے, اگر اس میں چھٹی کرنی رہی تفسیر کی ایک, اور ابھی نیکسٹ کلاس میں ہم تھوڑا سا اس کو گو تھرو مطلب ایک پورا گزر جانا چاہ رہے ہیں تفسیر کے لحاظ سے, تو آپ ہاف سورہ کر لیجئے, 2 کلاس میں اس کا ریویژن کر لیں گے. اور جی ہاف سے تھوڑا سا نیکسٹ کلاس میں تھوڑا زیادہ رکھ لیجئے, اب کی بار میں کم, کیونکہ ایک کلاس میں ہم تھوڑا سا اور لینا چاہ رہے ہیں. 2 جی میم, کلاس کے بعد پھر تیسرے میں پھر ایگزام کا رکھ لیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. صحیح ہے آپ سب کے لیے انشاءاللہ. آپ کو کوئی, آپ سب کو بھی اگر کوئی سجیشن ہے تو بتائیں. نو میم صحیح ہے. اوکے انشاءاللہ. چلیں آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کریں. تلاوت کا تو ایگزام سبھی کا ہونا ہے, اور تلاوت میں صرف آپ کو تلاوت ہی سنانی ہوگی جو لوگ صرف تلاوت کر دے رہے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ تفسیر کا بھی دیں, وہ کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں پوچھی جائیں گی. اور اٹس اوکے اگر آپ کا نہیں اچھا آیا تو آپ رزلٹ میں نہ ڈلوائیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں دینے کی. میم تفسیر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ تفسیر کا صرف 10 لائنز کی تفسیر, 10 آیات کی تفسیر ہوگی یا نہیں, تفسیر اگر آپ کو کرنا ہے تو پوری تفسیر ہے شروع سے لے کے آخر تک, آپ کو سمجھ آنی چاہیے سورہ میں کیا گزرا. حفظ ہے شروع سے بس وہ اتنا 10 کا, تو وہ حفظ اور تلاوہ آپ سبھی کے لیے ہے کمپلسری. جنہوں نے کورس جوائن کیا وہ لوگ حفظ اور یہ سنائیں گے. تفسیر چوائس میں دی گئی تھی کہ کیونکہ سنا ہے آپ سبھی نے, تو آپ سب بتا سکتے ہیں. جی شیبہ احمد بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ سے ابھی ہمارا 30 پارے کا نیکسٹ کا ہمارا 29 کو انشاءاللہ ہے. پھر ابھی ہم اس میں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. پھر اگر نیکسٹ ہمارا یہ ہو گیا تو ہم تو گئے کام سے پھر. اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ. چلیں دیکھیں اگر اس وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تھوڑا کم اگر رہتا ہے, تو پلیز آپ کی تھوڑی سی اپنی گنجائش محنت رہے گی کہ آپ تھوڑی سی اس کو گنجائش بعد میں کر پھر سے. ہم لوگ جی بھی کیا کرتے ہیں, ہم نے بھی کئی ایگزام ایسے دیے کہ ہم نے گندے ایگزام دے لیے, ایسا کرا ہے ہم نے بھی اپنے, کیونکہ بہت بڑا بڑا پورشن اور کورس ہوتا تھا, ایگزام اچھا نہیں ہوا. لیکن پھر ہمارے اوپر ہم لوگ اپنے اس کو رکھتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز میری اتنی اچھی ہوئی نہیں جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی, تو پھر کرنی آپ چاہیے نیکسٹ کبھی اس کو لے کے بیٹھے اور ایمانداری سے پھر اس کو کہ مجھے اب اسے انشاءاللہ پڑھنا ہے, اب مجھے انشاءاللہ تو یہ فائدہ کرتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کیونکہ ابھی دیکھیں ہم انشاءاللہ لوگ ایسی لائف میں ہیں, کبھی یہ کورس جوائن کر لیا, کبھی وہ جوائن کر لیا, کبھی کچھ نہیں تو گھر میں شادی آ گئی, کبھی کوئی اور پریشانی ہے, تو ہم ہاں اپنے مطلب کچھ نہ حساب سے کچھ پھر ہم مسئلے اس کو نہیں چلتے ایڈجسٹ رہتے کر ہیں. سکتے. ہاں ہاں, مسئلہ تو ہے آپ اس کو مسئلہات تو بالکل چلتے ضائع رہتے ہیں. چھوڑنے کے بجائے ہمیں یہ بنا لینا چاہیے کہ مجھے خود معلوم ہے کہ مجھے جیسا پڑھنا چاہیے تھا, میں اس وجہ سے نہیں پڑھ پائی ہوں. ایگزام دینے کے بعد میں اسے 2 دن ایسے لے کے بیٹھوں گی کہ جیسے مجھے سمجھنا چاہیے انشاءاللہ. تو ایگزام سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ
اس طرح سے انہوں نے سوال کیا میں نہیں بتا پائی تو مجھے اس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. تو ایگزام کے بعد جب آپ پریپیئر کرتی ہیں وہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے, وہ آپ کی پرسنل ہوتی ہے, آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ کی چیز ہوتی ہے. اس میں تو پلس ہی پوائنٹ ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں دکھاوا اس میں کوئی بہت گیان اپنی ایسا غلطیاں کچھ نہیں. پتہ چل جاتی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی اپنی بہت سی غلطیاں اللہ تو پاک یہاں پہ ہمیں آتا تھا ہم کر سکتے تھے یا اللہ ہم نہیں کر پائے. اللہ اس ٹائم ہمارا ہاں دماغ نہیں چلا, اس ٹائم تو بالکل آپ بالکل کو صحیح پھر کیا. آپ اس کو چھوڑ نہیں دے کہ ایگزام چلا گیا ختم, آپ کیا کرنا پڑھ کے آپ نیکسٹ ڈے اسے بہت اچھے سے اللہ کے لیے لے کے بیٹھے. نہیں میں نے یہ چھوڑا تھا, مجھے اللہ کے لیے پریپیئر کرنا ہے. اور آپ کہیں ڈائریکٹلی اللہ سے کہ یار مجھے آپ کے پاس ریزلٹ چاہیے, تو آپ اس کا انشاءاللہ بہترین نظر اللہ کے پاس پائیں گے. ایسا کرنا ہے آپ کے اگر ڈبل ایگزام آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کرنے کی, پہلے تو آپ میم اللہ سے دعا کریں کہ یہ دونوں کرا دیں انشاءاللہ میم اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ کرا دیں. ایگزام میں نہیں نہیں بنا دیں تو گی آپ خود آگے پیچھے. جی میم, تفسیر کا جو ہے رزلٹ میں نمبر نہیں چڑھائیں گی. میں چڑھائیں نے گے, چڑھنا ہوں گے انشاءاللہ. لیکن تفسیر اگر کسی کا کرانی ہے بہت برا اگر ہو جاتا ہے تو ہم ان کو خود ہی رائے دے دیتے ہیں کہ آپ ایسا کیجیے اپنے رزلٹ میں سے ہٹا لیجیے, لیکن کوشش کری ہے اس کا اللہ اجر. کبھی ایسا ایک آدھ بار ہوا ہے تو ہم خود نہیں چاہ رہے ہوتے کہ کسی کا کہیں سے بھی دل دکھے اور وہ ہو جائے, تو ایڈجسٹ کر لیں گے. اٹس اوکے, سب کچھ ہم ہی لوگ کے ساتھ ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں. لیکن الگ یہ ہے الگ کہ ہوگا آپ نا کو ایگزام میم, تیاری کر کے تفسیر کا الگ اور اورل الگ. اورل میں ہی ساری چیزیں آئیں گی, لیکن یہ کہ آپ اگر کہیں گی کہ میں تفسیر نہیں دے رہی ہوں تو ہم صرف تلاوت سن کے آپ کو چھوڑ دیں گے, ختم, حفظ سن لیں گے بس. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں تفسیر کی بھی اسٹوڈنٹ, تو پھر ساری چیزیں تفسیر کا بھی ہوگا, بڑا ہوگا. تو آپ شاید آپ نام نکالنا لینا شروع کر دیجئے کہ کون کس طرح سے ایگزام دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ان کو ٹائمنگ الگ الگ ہوگی, جو تفسیر کا دے رہے ہیں ان کو اور ٹائم زیادہ ہوگا, اور پھر دیکھتے ہیں ہم لوگ الگ الگ کیسے نکالنا, ٹھیک. جی چلے میم, اللہ میں تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے, جو لوگ فائدے مند تفسیر بنائے. کے وہ لوگ جی اپنے بولے. کے لیے ٹک مارک دیا کرتے تھے, تو ایک طرح سے ایسے بھی ہیں, بس زیادہ نہیں ہے, بس کچھ نیم ہی ہے, 5-6 لوگ ہوں گے آئی تھنک تفسیر کے. اچھا, تو آپ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ ابھی کافی موٹیویٹ ہوئے ہیں لوگ, تو ہو سکتا ہے کہ دینے تیار ہو جائیں, تو ایگزام میں ٹائم ہے تو وہ پچھلا ورک شیٹ بھی اگر کچھ بھی کر لیں, آدھی ورک شیٹ سے تھوڑا بھی اوپر, اگر 80% تک اگر لوگوں نے کری ہوئی ورک شیٹ اور کچھ رہ گئی ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں ایگزام میں, دے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیں اصل مقصد تلاوت نہیں ہے ہماری, اصل مقصد ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. ابھی یہ آیتیں تو ہلا دینے والی تھی ہم سبھی کو, اللہ کرے کہ ہل گئے ہوں لوگ اور پھر زیادہ سے زیادہ ایگزام دیں, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایگزام میں کچھ بھی نہیں آتا ہے, آپ ایگزام دیں گے تو آپ کو اپنے پرسنل, آپ کو پھر یہ اللہ کی طرف سے نعمت لگے گی ایگزام, کہ کیا مجھے آپ کے عمل میں بہت فرق آئے گا, آپ کی سمجھ میں بہت بڑا فرق آئے گا. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایگزام رکھے اللہ نے, ورنہ تو ہم ایسے ہی نکل جاتے اور ختم ہو جاتا, فائدہ نہیں ملتا اتنا جتنا ہونا چاہیے. تو چلیں, آپ سب کے لیے خوب دعائیں ہیں, اور امید ہے کہ آپ سب ضرور ہمیں کچھ بھی بتائیں گی, کچھ بھی آپ نے کیا سمجھا, آپ ایک جملہ بھی بتائیں گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور بہت دعا ہوگی آپ سبھی کے لیے. کوشش کریں کہ ورک کمپلیٹ کر لیں, اور محنت جیسے ہم نے اسکولوں میں کی ویسے اس میں کر کے دکھا دیں. آپ دکھائیں آپ سچی ہیں اللہ کے لیے, تو کوشش کر کے نکال لے جائیں گے انشاءاللہ ہم سب. تو اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.